خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور یہ نیکی کا ہمارا سیگمنٹ اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سارم بھائی موجود ہیں. اور کیا ہے آج معاملہ؟ جی ہاں, اور جو ہمارے مہمان ہیں بس اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس آزمائش اور اس امتحان سے بچائے, سب کو اولاد کے دکھ سے دور رکھے اور محفوظ رکھے. عادل ہیں, عمر ان کی اس بچے کی 15 برس ہے, لیکن جب آپ دیکھیں گے تو لگتا یوں کہ کچھ 4 5 6 برس کی عمر ہے, اور ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے. فارم بھائی سے اس کی تفصیلات بھی پوچھیں گے, لیکن ایک پیکیج ہم نے مرتب کیا ہے. کچھ کما نہیں سکتے بیٹے کی اس بیماری کی وجہ سے, مسلسل بیٹے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, لیکن چھوڑا نہیں ہے اس معاملے کو, علاج کروا رہے ہیں اپنے طور پر, کوشش کر رہے ہیں. آئیے پیکیج دیکھتے ہیں اور پھر سارم بھائی سے بات کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہم کراچی کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں میڈیکل فیسلٹیز تو دور کی بات ہے, 2 وقت کا کھانا ملنا بھی ایک مشکل ہو گیا ہے اس لاک ڈاؤن کے ٹائم میں. آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کا علاج اور گھر کا خرچہ کس طرح سے چلا رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی بتائیں, آپ کے بچے کو کیا ہوا ہے, کب سے ہوا ہے, اس کے علاج کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا کوشش کی ہے؟ اس کے علاج کے لیے تو ہم نے بڑا کوشش کیا ہے. کمزوری کی وجہ سے میں نے ان کو سول اسپتال میں لے کے گیا. سول اسپتال میں جب میں نے لے کے گیا ان کو, ان دونوں کا ٹیسٹ وغیرہ مطلب ہے کہ جو رپورٹ تھا ڈاکٹر کو پتا تھا, میرے کو تو کسی نے بتایا نہیں کہ ان کا یہ بیماری ہے یا یہ بیماری ہے. وہاں سے تقریباً انہوں کا 1 ہفتہ ان کا علاج ہوا ہے. 1 ہفتے کے بعد ہم کو وہاں سے جینٹ کر دیا اور دوائیاں دیا میرے کو. جب دوائیاں میں نے ان کو کھلانا شروع کر دیا تو یہ دونوں ایسے پڑے ہوتے تھے چارپائی میں جیسے ان گھر میں کوئی ہے بھی نہیں. اور اس سے پہلے یہ لوگ گھومتے تھے, مطلب ہے کہ ہنستے تھے کھیلتے تھے دونوں. اور اس کے بعد 15 دن کے بعد ایک کا فوتگی ہو گئی ہے. ایسے کمزور ہو گیا, میں نے اس ڈاکٹر کے پاس پھر دوبارہ بھی لے کے گیا اس کو. اس نے بولا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس دوران پہ مطلب ہے کہ 15 دن کے بعد ایک کا فوتگی کر گیا. اس کا تصویر پڑا ہوا ہے. آپ خود کیا کرتے ہیں؟ میں خود مصری کے ساتھ دیہاڑی کرتا ہوں. میرا 700 روپے دیہاڑی ہے میرا. 700 روپے دیہاڑی ہے. تو اب یہ لاک ڈاؤن کے پورے ٹائم میں آپ نے کس طرح سے گزارا کیا ہے؟ میں نے تقریباً 20,000 روپے کا قرضہ لیا ہے ایک بندے سے, اور آگے جو مطلب ہے کہ 1,000-2,000 روپے تھا تو اس سے تو گھر پورا مہینہ نہیں چل سکتے نا, تو تقریباً 20,000 روپے میں کہا چکا ہوں ادھار. تو یہ بچہ آپ کا بیمار ہے, اس کا دیکھ بھال کون کرتا ہے, اس کا کون خیال کرتا ہے؟ اس کا جب میں گھر میں نہیں ہوتا ہوں تو اس کا والدہ خیال کرتا ہے. وہ بیٹھ رہی تھی غریب اس کے ساتھ, اس کو گود میں لیا ہوتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے. جب میں گھر میں آ جاتا ہوں تو اس کے ہاتھوں کو تھوڑا آرام مل جاتا ہے, میں اس کو کندھے میں اٹھا لیتا ہوں. ان دنوں میں تو اس کا روٹین ایسا ہے کہ تقریباً دن میں 24 گھنٹے یہ بالکل نہیں سوتا ہے. 24 گھنٹے میں تقریباً اس کا 3 گھنٹے آرام ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ بچہ سیریبل پیلسی یعنی دماغی کمزوری میں مبتلا ہے. اس وقت راشن سب کی ضرورت نہیں ہے, طبی امداد کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا بے شک پرماننٹ کیور موجود نہیں ہے, لیکن اس کی کمپلیکیشنز کو ہم روک سکتے ہیں تاکہ یہ ایک نارمل زندگی نہ صحیح لیکن اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے. آئیں نیکی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس جیسے بہت سارے بچے جن کا علاج ہو سکے. سارم بھائی سلام ہے آپ کو, آپ کے ٹرسٹ کو, کہ اس طرح سے ان ایریاز میں, ان علاقوں میں جہاں نہیں پہنچ پاتی امداد یا حکومت کے لوگ, آپ اور آپ کی ٹیم پہنچ رہی ہے. جزاک اللہ. اور اس والد کی بے بسی بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب کے بچوں کے حوالے سے بس دعا کہ پروردگار دو عالم ان کو ایسی کسی بھی تکلیف سے دور رکھے. سالم بھائی ذرا بتائیے گا اس بچے کے بارے میں, کیا بیماری ہے, کیا کوئی علاج ممکن ہے, یا کم سے کم اس کی جو لگتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ اقرار بھائی علاج جسے کہیں, علاج کا تو مقصد یہ صحیح ہونا, وہ تو جب ہو سکتا تھا تب سرکاری اسپتالوں میں غریب کے لیے جو بچپن میں ہوتا تو آج کافی بہتر ہو چکا ہوتا. اب وہ 15 سال کا ہو چکا ہے. اب اس کی جتنی زندگی ہے نا
اس کو آسان بنانا ہے، اور نہ صرف اس بچے کی زندگی کو آسان بنانا ہے، اس کے ماں باپ کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں 700 روپے پہ دیہاڑی پہ کام کرنے والا کہہ رہے 12 گھنٹے ماں لے کر کے بیٹھتی ہے تو 12 گھنٹے میں آ کر کے بیٹھتا ہوں، تو وہ 24 گھنٹے جاگ رہا ہوتا ہے بچہ۔ اس کی اگر اذیت، اور یہ بڑا سفید پوش آدمی ہے، یہ وہ آدمی نہیں ہے جو بیلچے لے کے اور برش لے کر کے سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ اس نے لاک ڈاؤن کے اندر اگر محنت مزدوری نہیں کی تو اس نے ادھار لے کر کے راشن خرید کر کے کھایا ہے اس نے، یہ وہ والا آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، اور اگر اس بچے کی آج ہم تکلیف دور کر دیں گے نا وسیم بھائی، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہیں نا، سمجھے یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں کیا ایک سال کا یا ایک مہینے کا اگر ہم ایوریج نکالیں اس کی تھیراپیز کی، میڈیکیشن، آپ کو پتہ صرف تھیراپی کے لیے 30-30 ہزار 35-35 ہزار روپے کام سے جو ہوتا ہے وہ لیتا ہے بندہ، پھر گھر چلانا، کیونکہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس شخص کو لیبر جا کر کے کرنی چاہیے۔ کس وقت وہ بچہ ہے، کس وقت نہیں، کس وقت کس حال میں ہے، تو ماں تو لے کر کے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی غریب اس کو۔ تو اگر اس کو کوئی ایسا ریلیف دیں کہ اسی کے گھر کے باہر ہی کوئی چھوٹا موٹا علاقے میں کام بھی کرا دیں کہ اپنا کام سے بھی کماتا رہے اور ساتھ ہم سپورٹ کرتے رہیں، اور میڈیکل۔ لیکن ایک ایسا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا اور ماں باپ کا کہ آپ کو ہر حال میں اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے، اسے وہی محبت، وہی بلکہ زیادہ احساس، زیادہ خیال، ذرا بات بھی کرتے ہیں تبھی بار بار۔ اقرار بھائی جو تعلق کہہ رہے ہیں، میں تو کہوں گا جو اس وقت ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں نا، وہ اس بچے اور اس باپ کا تعلق دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں کیئر نہ کرتے، ہم ہٹے کٹے نہ ہوتے تو بھی ماں باپ کس طریقے سے سنبھال رہے ہوتے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھرتے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے آپ کے لیے بھی اور اس پیارے سے بچے کے لیے بھی۔ کیا سوچتے ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں، یہ پریشان ہوتا ہے آپ پر کیا گزرتی ہے؟ بس جو ہم پر گزرتا ہے وہ تو ہمارے دل کا پتہ ہے کہ کیا گزرتا ہے کیا نہیں، مگر ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ پیار بھی آتا ہوگا؟ پیار تو کرتے ہیں، ہر بچے سے باپ تو پیار کرتے ہیں، اور ہمارا 5 بچے سب سے زیادہ میں پیار اس سے کرتا ہوں کیونکہ یہ معذور ہے۔ یہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے؟ بالکل، میرا بغیر یہ نہیں سوتا ہے۔ جب میں گھر میں نہیں ہوتا ہوں تو یہ جاگتا رہتا ہے بس۔ تقریباً جب میں یہ 2 دن پہلے میں ابھی ٹرک اڈے میں گیا تھا کام پہ، وہاں سے میں لیٹ آیا تھوڑا رات کو، جاگ رہا تھا اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کا والدین بولا ہے کہ اس نے نہ دودھ بھی نہیں پیا ہے، کچھ بھی نہیں کھایا۔ اچھا، تو اس کے لیے کھانے کی بھی الگ سے دودھ پینا ہے اس کو لازماً، اور خوراک اس کا خرچہ الگ ہوگا ظاہر ہے، الگ ہے، اس کی خوراک الگ ہے۔ تقریباً اسی کمزوری کے حالات میں تقریباً اس کو آدھا کلو دودھ 3 ٹائم کرتا ہوں۔ کیوں آپ لوگوں سے جھوٹ بولوں کہ کلو لاتا ہوں یا 2 کلو لاتا ہوں، اسی کو 3 ٹائم کر کے، اسی کو 3 ٹائم کر کے میں اس کو پلاتا ہوں۔ یہ ہے بقایا اللہ خیر کرے، بقایا انصار بھائی کا مہربانی ہے کہ انہوں نے ایسے تنگ حالات میں ہمیں ہاتھ دیا۔ مطلب ہے کہ اللہ وسیلے بناتا ہے لوگوں کو، اپنے پیارے بندوں کو۔ اور اسی طرح کے ایک بندہ خدا سعودی عرب سے انہوں نے کال کیا ہے، مجھے نام بتا دیجیے گا، فیضان صاحب، انہوں نے 1 لاکھ روپے کا عطیہ بھیجا ہے ہمارے اس پیارے سے بھائی کے لیے، بچے کے لیے۔ گجرانوالہ سے ہیرا کمل ہے جی، 50,000 روپے ان کی جانب سے بھی عطیہ کیے گئے ہیں، اور عطیات آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ عطیات ظاہر ہے کم سے کم یہ ضرور ہو جائے کہ سال بھر کے لیے یا آنے والے کچھ وقت کے لیے وہ جو آدھا کلو دودھ کہہ رہے ہیں جو کم ہے اس بچے کے لیے، 3 وقت میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیوائڈ کر کے پلاتے ہیں، اس کا کچھ انتظام۔ اور یہ دودھ وہ نارمل نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں، یہ ڈبے والا الگ دودھ آتا ہے اس کا، اور وہ میرا خیال 1300-1400 روپے کا ایک ڈبہ آتا ہے وہ ہے۔ پھر اور اس کی میڈیسنز ہیں۔ پھر اصل چیز دیکھیں اقرار بھائی، اس کو ویل چیئر بھی چاہیے بچے کو۔ اچھا، یہ دودھ کون سا ہے؟ کچھ اسپیسیفک وہ جو خشک دودھ ہوتا ہے ڈبے والا؟ جی وہ ڈبے والا۔ ایک تو انہوں نے ابھی جو دوائی وغیرہ گھر میں لایا ہے، دوائی ڈبہ ہے بڑا، وہ تو 2 ٹائم ہم کھلاتے ہیں، وہ اس کی ہڈی کے لیے ہے۔ بقایا پیچھے واڑا ہے ہمارا، وہاں سے ہم صحیح دودھ لاتے ہیں، مطلب ہے کہ اچھا، جو صحیح عام جو 6 میں استعمال ہوتا ہے وہی دودھ پلاتے ہیں اس کو۔ اور وہ کتنے کا ملتا ہے ایک دن میں؟ تقریباً
120 रुपए किलो है, 60 रुपए का मैं इसके लिए 700 की दिहाड़ी में सिर्फ दूध जो है वो 60 रुपए का, वो पीना ही पीना है इस बच्चे को। और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा प्यारा मुझे अपनी औलाद में से ये है, और वो भी उतना ही प्यार करता है जब तक बाप घर नहीं आए, खाना नहीं खाता। इसके पीछे एक दूसरा भी था, वो मैं गवा चुका हूँ। मतलब है कि वो बहुत की कर गया, वो अल्लाह के पास चला गया वो। बस अल्लाह इसे जिंदगी दे, बस इसकी दुआ करो कि अल्लाह इसे जिंदगी दे। बस हम और कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये हमारी और अपनी वालिदा की या दूसरे की मोहताजी से निकल जाए बस, क्योंकि मौत का कोई भरोसा। अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, इसके सर पे सलामत रखे। आप बड़े जफाकश मेहनती बाप हैं, मोहब्बत करने वाले, और जाहिर है जितनी मोहब्बत आपको अपने बच्चों से है, जितनी मोहब्बत मुझे मेरे बेटे से है, जितनी मोहब्बत आदिल से बादामी साहब करते हैं, सारे भाई अपने वाला, हम सब जितना प्यार करते हैं, ये इस केस में ज़्यादा एहसास भी है, मोहब्बत भी है, दुआ भी है इस बच्चे के लिए अपने वालिद की तरफ से। और सलाम है आपको कि आप माशाल्लाह जिंदगी के हालात से भी लड़ रहे हैं, और माशाल्लाह इस बच्चे का ख्याल भी इतने खूबसूरत। बच्चे का नाम भी आदिल है ना इसका? जी। तो मैं सिर्फ तसव्वुर कर सकता हूँ कि क्या एक बाप को, एक अल्लाह के बंदे हमारे ताइवान के रेगुलर डोनर, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता करे, उनकी तरफ से भी 1 लाख रुपए का दिया शादी के लिए। वसीम भाई 15 साल का है ये छोटा इसकी नहीं उम्र है। 15 बरस। तो अभी वो समझ भी रहा होगा हमारी बात, ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं रहा, क्योंकि ज़हनी तौर पे तो लेकिन रिएक्शन मतलब उसको बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता कि वो क्या समझ रहा है। ओह माय गॉड। तो वो अगर बाप से भी प्यार भाई दिखा रहा है ना, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि अगर बाप घर नहीं आया तो बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो उसको मतलब वो वो तब तक sense नहीं है ना? सोएगा जब तक वो, इस तरह बताया, ट्रक अड्डे पे मजदूरी करने गए थे, तो जब तक वापस नहीं आए तब तक ना खाना खाया, माँ बता रही थी, और ना ही वो सो रहा था। तो जाहिर है वो समझ रहा है, वो एहसास करता है, उसे मोहब्बत है, उसे प्यार के जज्बे का। ये ऐसे सही था ना कि ये अपने माँ का नाम लेता था, मेरा नाम लेता था, अपने भाई और बहनों का भी नाम लेता था। बिगड़ गए, बस अचानक मतलब है कि वसाइल नहीं थे, जाहिर है सरकारी अस्पतालों में, बस अल्लाह ताला रहम करे। अभी जब कह रहे हैं कि छोटा मोटा इसके घर के बाहर कुछ हो जाए, उसके लिए कितनी लागत होगी अंदाजन? वसीम भाई अब वो देखना पड़ेगा उस इलाके में क्या चीज चल सकती है, उस हिसाब से काम किया जाएगा। दूसरा ये जो अहम इस वक्त चीजें हैं ना, उसके घर को सही करना है, साफ सुथरा करना है। वो गुर्बत के अंदर इस बच्चे को किस तरह चला रहा हो तो वो जानता है, अल्लाह जानता है। फिर उस घर को अगर सही हो जाए, जरासीम से पाक हो जाए, क्योंकि जिस तरीके आपने देखा होगा घर के अंदाज में रह रहा है, तो ये बच्चा बेहतर होना भी शुरू हो जाएगा। हमें इसको जिंदगी तो अल्लाह ने देनी है, लेकिन इसको बेहतर हम जरूर कर सकते हैं, हमारे हाथ में खिंचाव है हड्डियों में और रगों में, हम देख रहे हैं। हमें अमाउंट का कोई अंदाजा है कि हम क्या अमाउंट देखें? अगर सिर्फ मंथली मंथली देखें तो 30-35 हजार रुपए से कम तो कोई चीज है ही नहीं। जो दूध इसका है वही सिर्फ 6-8 हजार रुपए का तो सिर्फ दूध आएगा इस बच्चे का महीने का। जी, महीने का, तो इसकी जरूरत के मुताबिक हो, अभी तो कम। अच्छा। और अब जब खाएगा पिएगा तो वो डिमांड और बढ़ेगी। अच्छा। वो थोड़ा सा ग्रोथ में आएगा बच्चा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी व्हील चेयर हो, उसके वॉशरूम का निजाम हो, उसका कमोड सिस्टम ऐसा हो कि इजी एक्सेस हो जाए उस बच्चे के लिए। इसको ये मैं जख्म देख रहा हूँ, इसके क्या है? ये गिरा है। अच्छा। मतलब ये भी चारपाई में ये पड़ा है, वालदा कुछ पका रहा है, तो ये कोशिश करता है अपने ये कल्टी ऐसे खाता है, कल्टी में इसका इधर डाल दो, थोड़ा जमीन पे थोड़ा डाल। सही अपनी गोद में रखे आप इसको, बस अल्लाह से। तो ये कल्टी का मतलब है कि गिर गया जमीन चारपाई से गिर गया। ये एक ये जख्म नहीं है, इसके कई जख्म है। ये देख, जी सारा जख्म है, गिरा हुआ है। और ज़ाहिर आप हर वक्त साथ रह नहीं सकते, होता नहीं, मजदूरी भी करनी है, काम। सर मैं इसका यूं करें कि इस बच्चे का ये जो दूध का जो भी सिलसिला है वो 6000 है, 8000 है, 10000 है, वो मतलब अगले रमजान तक, यानी 1 साल का, वो दूध तक का वो जिम्मा आप मुझे दे दें। अल्लाह आपके आदिल को सलामत रखे इंशाल्लाह। अब इसमें देखिए ना, बच्चा गिरा है, अगर उसको बेड ऐसा बनवा दिया जाए कि माँ बाप अगर दूर हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो कम से कम वो बिस्तर से ना, अब चारपाई पे लेटा है तो जरा सा यूं अकड़ेगा और नीचे गिर जाएगा, और अकड़ने के बाद और ज्यादा बस। हम तो राब्ते में हैं आपसे। अब अगर वो बिस्तर कुछ ऐसा बन जाता है जिसकी आप बात करें, वो भी जिम्मा किसी एक स्पॉन्सर से बात कर लिया, अगर भी बात कर लेते हैं अपने तौर पर भी, बस उसकी जिंदगी को आसान बनाना है असल में। ठीक है। और जो ताइवान के हमारे बंदा खुदा है, उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई व्हील चेयर डिजाइन हो सकती हो या कुछ ऐसा, जबरदस्त, उसका भी वो जिस तरह से बांट ले, अगर वो व्हील चेयर देख ले, दूध देख ले, तो जिस बिस्तर की आप बात कर रहे हैं उसका जिम्मा मैं ले लेता हूँ, उसे बनवा लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं कि क्या इसके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। इनके माँ बाप से बात करके दूध का अल्लाह ने चाहा इंतजाम हो गया। कोशिश ये करेंगे कि जो अतियात आ रहे हैं उससे फिर इनके रोजगार का घर के करीब ही कोई भी दुकान या कोई ऐसा सिलसिला
کہ جہاں یہ اپنے بچے کے ساتھ بھی رہیں اور بالکل بہت اچھا ہو رزق بھی جائے گا، پروردگار بہت اچھا ہو جائے گا، اس کی اپنے لیے بھی ہو جائے گا، بچے کے لیے بھی ہو اور جائے گا. بتا رہے ہیں الحمدللہ کالز آ رہی ہیں، لوگ بڑے دل والے ہیں پاکستانی ماشاءاللہ. اور جب یہ یو کے اور یو ایس اے کی بیم پر بھی چلے گا تو ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے احتیاط آپ دے سکیں ضرور دیجیے، تاکہ بس ہم اس والد کی، اس بچے کی زندگی آسان کر سکیں. اس نظام کی وجہ سے ہماری اور حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے بدقسمتی سے اس حال تک تو پہنچ گیا ہے. وہ بتا رہے ہیں اپنے والد کو نام سے پکارتا تھا، باپ کہہ کر بلاتا تھا، اپنی والدہ کو پکارتا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو پکارتا تھا. گریجولی اس کی حالت خراب ہوئی ہے کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں ظاہر علاج کروا سکتے تھے، کسی بہتر جگہ جا نہیں سکتے تھے. اور یہ بدقسمتی سے ہم سب قصوروار ہیں اس بچے کی اس حالت تک. سفید پوش آدمی، میں خود سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی عزت کو رکھیے گا، کہ اگر وہ آ کر کے بیٹھا ہے نا تو آج اس کو اتنا ہو کہ اس کے بچے کی جو زندگی ہے نا تب تک وہ یہ سکون تو پائے کہ چلو میں گیا تھا تو کچھ میں نے بچے کے لیے بہتر کر دیا. ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کسی پریشانی میں. ایسا ہی ہوگا. اور اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. بس آپ سے ریکویسٹ ہے، یہی وقت ہے، مشکل وقت ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ہمیں اندازہ ہے، لیکن اس ہی وقت میں جتنا ہے اسے بس اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ ہمیں کسی بھی لمحے بس چلے جانا ہے اس دنیا سے، اور وہی جو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں ہم عطیہ کریں گے وہی ہمارے ساتھ جائے گا. وہ کل ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کی کہ ہم جب امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں تو ہم کرنسی پہلے سے سب سے پہلی فکر ہوتی ہے کہ وہاں کی کرنسی ہمارے پاس ہو. تو ہم کیوں ابھی سے کرنسی ایکسچینج نہیں کر رہے اگلے جہان کے لیے کہ وہاں کی کرنسی کیا ہے آپ کے پاس؟ ابھی سے اس کا انتظام کرنا شروع کیجئے. جو لے جائیں گے آپ ساتھ وہی ہوگا جو آپ نے دے دیا اللہ کے راستے میں. سو بسم اللہ کیجئے گا. سارم بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں مایوس نہیں کرنا ہے اس جفاکش اور محنتی انسان کو. انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ سارم بھائی، اور بہت ساری دعائیں ہمارے اس عادل بیٹے کے لیے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور ان کے والد محترم کے لیے بھی. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، ظاہر نشری تقاضا ہوتا ہے، ہمیں سیگمنٹ تو کلوز کرنا ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو کہ اس فیملی کی ہونی ہے، تو اپنا امداد کا یا مدد کا سلسلہ پلیز جاری رکھیے گا انشاءاللہ، تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہم ایک پروگرام میں گیا تھا، رمضان کا دن تھا، 20واں روزہ تھا، اور تو اس پروگرام میں جن لوگوں نے دیکھا ان کی وجہ سے اس پروگرام سے پہلے اور بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے انسان کی کیا اوقات ہے، میری زندگی میں بہتری آئی، یہ کہہ سکیں اور ہم بھی اطمینان محسوس کر سکیں اپنے دلوں میں انشاءاللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.